بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کر کے عبادت کرے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنا سے فرمایا، تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی، میرے پاس پانی لادنے والا ایک اونٹ تھا، اس پر فلانے کا باپ یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر کہیں چل دیا ہے، ایک ہی اونٹ چھوڑ گیا ہے، اس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آئے تو عمرہ کر لے۔ رمضان میں عمرہ حج کرنے کے برابر ہے یا ایسا ہی کچھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے۔ روزے میں فحش باتیں نہ کرو، نہ جہالت کی باتیں کرو۔ اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی دے تو دوبارہ کہہ دے، میں روزہ دار ہوں۔ قسم اس کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں کس دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھلائی پہنچانے میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملتے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور زیادہ سخاوت کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملا کرتے۔ رمضان گزرنے تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملتے رہتے، تو جن دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ملتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ بلائی پہنچانے میں سخی ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو یہ احتیاج نہیں کہ کوئی اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے، اور وہ جب امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گار کو رمضان دیتا ہے۔
فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا روزہ دار سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑے، پھر مدت عمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہو جائے گی۔ کبھی محبت کرنے والوں کی محفل میں بیٹھیے گا، یہ قصہ ضرور سننے کو ملے گا کہ کیسے اپنے محبوب کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر بھی اوروں سے زیادہ خوش تھے وہ۔